قربانی کس عمر میں واجب ہے اگر صاحب استطاعت ہو؟ سحر گل، شریعت کے تمام احکام آپ پر واجب ہوتے ہیں جب آپ بالغ ہو جائیں. تو خواتین کو جب مینسز آنا شروع ہوں تو وہ بالغ شمار ہوتی ہیں، اور لڑکوں کو جب نائٹ فال یا احتلام شروع ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہوتے ہیں. اور اگر یہ علامتیں عورت میں یا مرد میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں تو اسلامی لحاظ سے جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی 15 سال کا ہوگا تو وہ بالغ سمجھا جائے گا. تو بالغ ہوتے ہی شریعت کے تمام احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اس عمر میں اگر صاحب نصاب ہیں تو قربانی واجب ہے، مرد ہو یا عورت. اپنی قربانی چھوڑ کر والدین کی طرف سے قربانی کرنا، میں اس سال اپنی قربانی نہ کروں، والدین کی طرف سے کر لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایم ایس فاروقی برطانیہ سے. دیکھیں، اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں تو پھر اگر آپ والدین کی طرف سے کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے، تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور میں دو بندوں کی بھی نہیں ہوگی، ابا اماں دونوں کی نہیں ہوگی. دو حصے لینے پڑیں گے یا دو جانور کرنے پڑیں گے، تب ابا اور اماں کی ہوگی. تو ایسی صورت میں پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ گناہ گار رہ جائیں گے. تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو پھر تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، صاحب نصاب نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی وہ اصل میں آپ ہی کی اپنا ہی قربانی کہلاتی ہے، کیونکہ مردہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا، عبادت کا مکلف نہیں ہے. جو میت ہے تو آپ ہی کی قربانی ہوگی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا. ایصال ثواب کے لیے قربانی، ابا اماں کی طرف سے قربانی جو مرحوم ہے، دادا نانی کی طرف سے قربانی، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. تو پتہ چلا کہ یہ قربانی اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے. وہ کسی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کسی اور کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو یا تو وہ دنیا سے جا چکا ہوگا یا وہ زندہ ہوگا. اگر دنیا سے جا چکا ہے تو وہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک عبادت ہے اور جو زندہ آدمی ہے وہ عبادت کا اہل ہے. جب تک اس کی وہ نیت نہیں کرے گا خود تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو وہ اس کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کم از کم اطلاع ضرور دی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، چاہے وہ زبان سے اجازت دے دے یا دل سے ویسے ہی راضی ہو، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ راضی ہے اس پر تو بھی ٹھیک ہے. اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے قربانی کرنا اور مال چھوڑ کر گیا ہے وہ قربانی کا، تو پھر اس کی قربانی میں سے بھی گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ قربانی بھی آپ کو وہ سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا. اچھا بھائی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کسی نے نہیں کی اور بعد میں خیال آیا کاش میں قربانی کر لیتا، تو یاد رکھیں بقرعید کے 3 دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد قربانی اب جائز، یعنی اب قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ 3 دن گزر گئے، قربانی کا ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ نے اگر جانور ذبح کیا تو اس کا سارا گوشت آپ صدقہ کر دیں، اور بہتر یہی ہے کہ جانور کی قیمت صدقہ کریں آپ، کیونکہ اب قربانی کا ٹائم چلا گیا. تو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں، پھر وہ اگلے سال بقرعید میں بھی نہیں ہو سکتی قضا اس کی، تو بس بقرعید کے 3 دن کے اندر اندر تو جانور ذبح کرنا ہے. اگر آپ نے ذبح نہیں کیا اور آپ پر قربانی واجب تھی، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب 3 دنوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس جانور کا یعنی اس جانور کی قیمت آپ صدقہ کر دیں. اب جو ہے وہ قربانی کا ٹائم چلا گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں، اس پر بہت مضبوط دلائل ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں. اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، صحابہ تابعین کے آثار ہیں، احادیث ہیں. صرف 3 دن قربانی جائز ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. بہت ساری روایات ہیں اس پر صحابہ کرام کی، تقریباً اجماع اس کے اوپر کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. اور جو چوتھے دن والی حدیث ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہے. تو اس لیے اپنے اہم ترین عبادت کو آپ ضائع نہ کریں. جو اللہ نے ہمیں 3 دن بتائے ہیں اسی میں قربانی کریں، اور وہ اتنے دن ہیں کہ ہمیں چوتھے دن کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. آپ خود احتیاط کریں، صرف 3 دن، اور جتنے لیٹ کریں گے قربانی کا ثواب کم ہوگا. پہلے دن سب سے زیادہ، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے بھی کم. اچھا بھائی، اور مسئلہ کیا ہے کہ قربانی میں عقیقے کی نیت کرنا، یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے. بالکل جائز ہے. آپ ایک گائے لے کر آئے تو آپ اس میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور قربانی کا یعنی بیٹے کا، لڑکے کی طرف سے 2 حصے ڈال دیں اس میں اور ایک اپنی قربانی بھی کر لیں. یہ بھی بالکل جائز ہے. اچھا بھائی، اور نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی،
دیکھیں جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے اگر تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. قربانی وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگی, تو یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں. تو کیونکہ جو نابالغ ہے نا اس پر قربانی بہرحال واجب نہیں ہوتی, چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. اور اگر بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی بس قربانی کر رہے ہیں, تو وہ قربانی کا اہل نہیں ہے, اس کی طرف سے قربانی نہیں ہے. ہاں اگر وہ سمجھدار ہے, بلوغت کے قریب ہے, تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی, اگرچہ اس پہ واجب ہے نہیں, تو یہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا یہ سنت نہیں ہے, اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے. کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ باندھ کے نا یہاں چاقو مارا جاتا ہے, اور ایکسپرٹ جو قصائی ہوتے ہیں وہ ایسے زور سے کٹ لگاتے ہیں کہ ایک دم فوارہ نکلتا ہے, اونٹ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور جو اناڑی ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں جانور کو, وہ گھماتے رہتے ہیں اس میں, اور ان کو صحیح نس ملتی نہیں ہے, رگ ملتی نہیں ہے, اونٹ کا خون کم بہتا ہے, وہ بہت دیر سے اس کی جان نکلتی ہے. تو یہ بہت جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے جانور کو تکلیف دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جانور کو راحت پہنچائے, اس کی راحت کا خیال رکھے, وہ اس کی اذیت نہ دے, تکلیف نہ دے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھائی پہلے ہی کر لیتے یہ کام, اس کو آپ نے جو لٹا کے اتنی تکلیف دی ہوئی ہے یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو جانور کو راحت دینے کا ہمیں حکم ہے, تکلیف سے اس کو بچانا ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے, اور بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مسائل دماغ میں آ جائیں جو لوگ زیادہ. ایک اور مسئلہ رہ گیا کہ قصائی کو گوشت کی اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے. قصائی کو الگ سے اجرت دیں, گوشت ویسے ہی بیٹھا ہو تو کھانا وانا گوشت پکا کے کھلا سکتے ہیں, سب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی چینج ہوگا. اس لیے اللہ نے ایک جرنلی ایک کامن لفظ یوز کیا, حکمت ہر زمانے میں تبدیل ہوتی ہے, ہر زمانے میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا طریقہ بدلتا چلا جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب جب گئے نا کسی بڑے ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے دین کی, تو ان کی کارگزاری میں نے خود سنی. کوئی بہت بڑا ایکٹر تھا, اس کو دعوت دینے گئے, تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے دعوت ہی نہیں دی اس کو. حالانکہ گئے کس کام کے لیے تھے؟ دعوت دینے. اور کمال کی بات ہے, کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے بیٹھ کے اپنی پرانی فلموں کی جو بچپن میں کبھی دیکھی ہوں گی توبہ کر لی. انہوں نے وہ ان فلموں کی باتیں شروع کر دی, اس کے جو بہت پرانی فلمیں کبھی دیکھی ہوں گی انہوں نے, اللہ معاف فرمائے ان کو بھی. تو اس زمانے کی تو فلمیں اس زمانے کی فلموں میں اور اس زمانے کی فلموں میں بھی ایسے زمین آسمان کا فرق تھا. خیر فلمیں کسی بھی زمانے کی ہوں, تو کہتے ہیں میں نے وہ تذکرے شروع کر دیے اس کے سامنے. اب کوئی ظاہر پرس تو بولے گا یار یہ کیا, آپ گئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے اور کھانا کھا کے باتیں کر کے آ گئے. بھائی یہ بھی بعض دفعہ یہی دعوت ہوتی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, اس کال دعوت کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دعوت نہیں دینی. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان کیا تھا نا کہ ایک آدمی نے کہا آپ غیر مسلم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, آپ دعوت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا یہی دعوت ہے کہ بس ملنے آ جائیں, سلام دعا, چائے پیئیں, کھانا کھائیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, ہو گئی دعوت. اسلام کا پیغام تم لوگ نہیں سمجھو گے بھائی, جملہ کمپلیٹ کیا کرو, اسلام کا پیغام چلا گیا. کیونکہ یہ جو دعوت ہے نا کہ آپ اسلام لے آؤ, یہ بہت, اگر ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نا نہیں, ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نہیں, تو اس کی گمراہی کا عذاب پھر کس پر آئے گا؟ آپ پر آئے گا. تو دعوت کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کہے کسی. چندے کا طریقہ پتہ ہے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی چندہ دے دو, ایک طریقہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یار اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے, ہماری مسجد زیر تعمیر ہے, اور سنائیں کیا چل رہا ہے آج, ٹھیک ہے نا. اگلا سمجھ جاتا ہے کیا کر رہا ہے یہ چندہ مانگ رہا ہے. رشتے کا پیغام دیکھو نا, ایک طریقہ ہوتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی نہیں ملے گی رشتے. جب بھی لڑکی والوں کو خود پیغام بھیجو نا, پتہ ہے آج کل لوگوں میں کھوپڑی صحیح نہیں کام کر رہی ہے لوگوں کی. لوگ سمجھتے ہیں یہ مجبور ہو گیا ہے, اور مجبور آدمی کو ہم نے دینی نہیں ہے, اس میں کوئی فالٹ ہوگا تبھی تو یہ مانگ رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ خود کسی پہ پیش کر دے, وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی فالٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی فالٹ ہے. تو یہ عجیب چل پڑا ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, اس میں کوئی فالٹ ہو. تو اس لیے میں جب کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا نا, تو میں کہتا ہوں آپ نے رشتہ مانگنا ہی نہیں ہے. کتنے لڑکے میرے پاس آتے ہیں, حضرت اتنی جگہ ہم پیغام لے کر گئے ہیں, لڑکی والے لفٹ ہی نہیں کراتے, اور میں ان کے سامنے جا کے بولتا ہوں بھائی دیکھیں میری عمر ہو رہی ہے, آپ کائنڈلی شادی کر دیں اپنی بیٹی کی, میں صحیح رکھوں گا اس کو. میں ایسے جا کے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں, پھر بھی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں اسی وجہ سے نہیں دیتے کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہو. بھکاریوں کو زکات دی جاتی ہے, بیٹیاں نہیں دی جاتی, کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا بھکاری پتہ نہیں اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تو کوئی فالٹ ہوگا نا اس میں. میں نے کہا آپ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ اس طرح کے دھتکارے ہوئے لوگوں کے لیے پیکیج ہے جو
رشتوں کی بھیک مانگ مانگ کے اپنا امیج ڈاؤن کر چکے ہیں. تو حکمت کے ساتھ آپ رشتہ مانگنا ہے. کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے بن جاؤ اور پھر دور بھاگنا شروع کرو. کوئی رشتہ آپ کے جیب میں پیسے ہوں گے نا, پرسنالٹی ہوگی, اور ایک دیکھنے میں لگے گا کہ آپ کے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہے. جب کسی کے لوگوں کے ذہن میں یہ میسج چلا گیا, رشتے ہی رشتے, رشتوں کی فرشتوں کی طرح لائن لگی ہوئی ہوگی. کیونکہ لوگ خود بھی تو تلاش کر رہے ہیں بھائی اپنی بیٹیوں کے لیے, ان کو بھی تو نمٹانا ہے اپنی بچیوں کو. تو جب وہ دیکھیں گے آپ کے اندر قابلیت ہے اور آپ صحیح ہو, تو وہ تو آپ کو جانے نہیں دیں گے کہیں. پھر جب وہ رشتہ دیں کہ بھائی ہم اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ایک دم لیٹ نہیں جاؤ, ہاں میں تو انتظار میں تھا, وہ پھر سمجھ جائے گا یار کوئی گڑبڑ ہے. تو اس وقت موقع پہ آپ نے استغنا دکھانا ہے. اچھا اندر سے تو مرا جا رہا ہے نا, بس ہو جائے. تو آپ نے کرنا ہے کہ اچھا رشتے اتنے آئے ہوئے ہیں میرے لیے, اب سلیکشن تھوڑی مشکل ہو گئی ہے, تو دیکھتے ہیں ابھی ذرا استخارہ بھی کرتا ہوں اور میں مشورہ بھی, میرا نہیں بولتے نا, مفتی طارق مسعود سے مشورہ کر رہا ہوں. وہ کبھی بھی نہیں دیں گے, وہ تو کہیں گے اتنے آئے ہوئے, یہاں بھی کر لے, وہاں بھی کر لے, یہاں بھی کر لے, وہاں بھی کر لے. میرا تو بتاؤ ہی نہیں کہ میرے بیانات سنتے ہو. بولو کہ یار وہ اگر پوچھیں بھی نا مفتی طارق مسعود کے بیان سنتے ہو, کہتے ہیں یار وہ ان کے شارٹ وارٹ کبھی کوئی لطیفے آ جاتے ہیں, باقی میں ان کی بالکل بھی متاثر نہیں ہوں. حالانکہ میرا بیان سن کے شادی کی خواہش پیدا ہوئی ہوگی اس میں. تو حکمت کے ساتھ. تو میرے بھائی بغیر حکمت کے رشتہ نہیں ملتا, کسٹمر بھاگ جاتا ہے. تو بغیر حکمت کے دین کی دعوت دینا کیسے جائز ہو گیا؟ یہ کیسے جائز ہو گیا کہ حکمت کے بغیر بس اب دین کی بات کو پھینک کے چلے جاؤ؟ تو اس لیے گھر میں تربیت کا بھی بہت. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میں نے اپنی بیگم کو اسمارٹ فون نہیں دیا اور میری گھر میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں گلشن اقبال میں رہتا ہوں. اگر کسی گاؤں دیہات میں ہوتا تو میں کہتا بہت اچھی بات ہے, اسمارٹ فون نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی بیگم کو اسمارٹ فون لینے نہیں دیا اور اس کی بڑی خرابیاں ہیں, اور وہ پھر ٹک ٹاک دیکھے گی اور وہ فیشن کی چیزیں دیکھے گی. میں نے کہا میرے بھائی تو گلشن اقبال میں رہتا ہے, تو ڈیفینس میں رہتا ہے, اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری بیگم کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوگا تو وہ تیری اطاعت کر لے گی, تیری بیٹی بھی تیرے داماد کی اطاعت نہیں کرے گی. اس بارے میں بغاوت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. مریخ پہ جا کے رہنا شروع کر دے, کیونکہ سب خواتین کے پاس اسمارٹ فون ہے. وہ ادھر بھی دیکھے گی اپنی بہن کے پاس, اس کے بہنوں ہی نے لے کے دیا ہوا ہے اس کو اسمارٹ فون. وہ اپنی چاچی کے پاس دیکھے گی, چاچو نے لے کے دیا ہوا ہے, اور وہ دیکھے گی اماں بھی چھپ چھپ کے, ابا نے پابندی لگائی تھی لیکن اماں نے الگ سے ایک پرس میں وہ اسمارٹ فون لگا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ ہر جگہ جہاں بھی دنیا میں جائے گی اس کو سب خواتین کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نظر آئے گا. تو اب یہ تربیت کا طریقہ کہ اسمارٹ فون ہی چھین لو آپ, یہ طریقہ چلنے والا نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس پہ تو غلط چیزیں بھی دیکھے گی, تو غلط چیزوں کے خلاف بولتے رہو گھر میں, چلتے پھرتے بیٹا یہ بچوں کو سمجھاتے رہو, بیٹا دیکھو بری چیز نہیں دیکھتے, اور تبلیغ میں لے جاؤ ان کو, فضائل اعمال کی تعلیم میں بٹھا دو. یہ طریقہ تو سوٹیبل ہوگا. اگر آپ نے خلافت قائم کر دی نا گھر کے اندر, یہ چلنے والا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی کیوں ہم برائی اپنے ہاتھ سے ان کو لے کے دیں. دیکھو برائی سے روکنا ضروری ہے. روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایسا طریقہ جس سے برائی رکے گی نہیں بلکہ بغاوت ہو کے اور زیادہ پھیلے گی. وہ طریقہ صحیح ہے یا وہ طریقہ ہے کہ جس میں دونوں امکان ہے؟ ہو سکتا ہے برائی ہو سکتا ہے برائی نہ ہو. ایک میں 99% چانس ہے کہ برائی پھیلے گی لازمی. تو یہ چلنے والا نہیں ہے سیٹ اپ. اور جب یہ موبائل فون آئے تھے نا, اسمارٹ فون تو اب ہو گیا نا, پہلے موبائل میں لوگ سختی کرتے تھے, موبائل نہیں ہوگا بیگم. میں نے کہا بھائی کسی گاؤں میں رہتا ہے, کسی کچی آبادی میں رہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کے بڑے فسادات ہیں موبائل کے. لیکن آپ شہر میں رہتے ہو تو آج کل سب میرڈ خواتین کے پاس موبائل ہوتا ہے, تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان سے بچنے کی تو کوشش کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اتنی گھر میں ماشاءاللہ لگا دو کہ فون ہی نہیں ہوگا, وہ چھپ چھپ کے ہوگا فون آپ کے, اور پھر جو اس سے غلط فہمیاں پھیلیں گی اور بدگمانیاں پھیلیں گی. اب پکڑی گئی کسی دن تو آپ کہو گے یار تو میری اطاعت نہیں کرتی, پھر آپ کے شیطان اور برغلائے گا, یار چھپ کے فون رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتی ہوگی. تو اور زیادہ کچھ فساد ایسے ہیں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں, علماء کہتے ہیں جب کسی سوسائٹی میں